بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ آج میرے ساتھ فیصل چودھری صاحب موجود ہیں، عمران خان کے وکیل ہیں، تحریک انصاف کے رہنما ہیں۔ خان کے کافی سارے کیسز ہیں، القادر آپ کو پتہ ہے 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، توشہ خانہ 2 کا کیس ہے، اس کے علاوہ 9 مئی پہ جو فرد جرم ابھی حال ہی میں لگی اور اس وقت ملٹری کورٹ ٹرائل کی جو بازگشت سنائی دی جا رہی ہے۔ عمران خان کی طرف سے 14 دسمبر کی ڈیڈ لائن ہے، 2 مطالبات انہوں نے کیے ہیں، 9 مئی اور 26 نومبر کی تحقیقات اور سیاسی قیدیوں کی رہنمائی ہے۔ اس کی کیا اب سب سے جو امپورٹنٹ سوال سب کے ذہنوں میں کہ عمران خان کی رہائی کیا 15 دسمبر کو ہوگی؟ تحریک انصاف کا آپ کو پتہ ہے اس کے بعد 15 کو جو پشاور میں جلسہ بھی ہے، تعزیتی جلسہ، اس کے بعد یہ اوورسیز دنیا کے تمام ممالک میں احتجاج کا سلسلہ بھی ہے، شہداء کا تعزیت کے سلسلے میں لوگ اکٹھے ہوں گے اور حکومت کی طرف سے مذاکرات کی پیشکش کی جا رہی ہے۔ اس وقت جو 5 رکنی کمیٹی بھی بنی ہے، شہباز شریف کی آج اسد کیسر سے ملاقات بھی ہوئی ہے اور اس پہ کچھ پیش رفت ہو رہی ہے، لیکن کیا یہ پیش رفت صرف سول نافرمانی کے جو خان کا بیان ہے، جو عمران خان نے جیل سے کال دینی ہے، جو ان کا فائنل کارڈ کہا جا رہا تھا، فورن ریمیٹنسز بہت بڑا اور اہم مرحلہ ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ ساتھ 39 دن رہ گئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے حلف نامے بھی، اس پہ بھی نظر ہے، کیونکہ برطانوی سفیر کی آج بھی اسحاق ڈار سے جو ملاقات ہوئی، اس کے بعد گولی چلانے کے معاملے کو تسلیم کیا گیا ہے، تحقیقات کی بھی بات کر رہے ہیں، اور جنرل فیض کا معاملہ اس وقت جو ملٹری کورٹ کے ساتھ جوڑ کے کہ انہیں بھی سزا دینے کا جو معاملہ ہے وہ بھی 14 دسمبر تک باقاعدہ طور پر ان کے جو ترجمان ہیں وہ کہہ رہے ہیں۔ قومی حکومت کی بات چیت بھی کی جا رہی ہے اور ریمیٹنس کے حوالے سے ایک جلدی سے آپ کو خبر دوں کہ یہ بھی 7-8% سے اضافہ ہو رہا تھا۔ صرف اکتوبر کے مہینے میں 2.9 ارب ڈالر آئے، لیکن 26 نومبر کے معاملے کے بعد اچانک کمی آئی ہے، اس میں $350 ملین کی کمی، یہ بہت بڑی کمی ہے اور یہ جو ابھی نظر آ رہی ہے آپ کو اس مہینے کے آخر میں جو ان کی بیلنس شیٹ آئے گی اس میں آپ کو نظر آ جائے گی کیا خان کی ڈیڈ لائن جو ہے سے پہلے مطالبات ہے وہ تسلیم ہوں گے۔ سول نافرمانی کی کال پہ عمران خان نے پارٹی رہنما جو ساتھ نہیں ہیں انہیں یہاں تک کہا کہ چھوڑ دیں پارٹی۔ خان کے بیانات آپ سمجھتے ہیں، پہلے بھی کال جو تھی ولیمہ خان کے ذریعے آئی، اس کے بعد بھی جو لیڈ کیا وہ بشرا بی بی نے کیا۔ سپریم کورٹ میں آئینی عدالت میں ملٹری ٹرائل کا معاملہ بھی ہے، برطانوی وزارت خارجہ نے اس پہ انکار بھی کیا ہوا ہے۔ واڈا صاحب نے بڑی عجیب و غریب آج طلاق کی بات بھی کی، بشرا بی بی سے ان کے مسائل کیا ہیں، بہت ساری اہم چیزیں ہیں۔ تحریک انصاف کی انٹرنیشنل کانفرنس بھی ہے، لیکن ایف آئی آر درج ابھی نہیں ہوئی اور ابھی تک انٹرنیشنل کانفرنس جو انگلش میں کرنی تھی وہ بھی نہیں نظر آ رہی۔ اور اسحاق ڈار نے تو آج کیا کہا ہے کہ 2018 کا ہمارا مینڈیٹ واپس کریں، ہم آپ کا 2024 کا واپس کریں گے۔ یہ بھی فیصل چودھری صاحب سے پوچھیں گے۔ فیصل صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا۔ بہت سارا میں نے انٹرو میں چیزیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں ان میں سے بہت سارے سوالات ہیں۔ خان صاحب سے آپ کی آخری ملاقات کب ہوئی ہے؟ سب سے پہلے یہ بتائیں۔ کل ہوئی ہے۔ کل آپ کی ملاقات ہوئی تھی تو خان صاحب جی کی مطلب جو ظاہر ہے سارے بات تو سب کرتے ہیں ماشاءاللہ، وہ فٹ ہیں ذہنی طور سوری، پر بھی۔ میری لاسٹ ملاقات ان کے ساتھ ہوئی ہے تھرسڈے کو۔ تھرسڈے کو، اچھا۔ تو ابھی آپ کی جو لاسٹ ملاقات ہوئی ہے اس میں یہ جو خان صاحب کی ڈیمانڈ ہے، یہ 2 ڈیمانڈز جو ہیں اس کے بارے میں عمران خان نے کچھ کہا ہے کہ یہ ڈیمانڈ کے بارے میں کوئی بات چیت؟ سوری، کس کے بارے میں سر؟ یہ جو 2 ڈیمانڈز تھی عمران خان کی، جوڈیشل کمیشن 9 مئی کے حوالے سے اور 26 نومبر کے حوالے سے اور قیدیوں کی رہائی پہ، اس پہ عمران خان کی مذاکرات کے حوالے سے کیا خبریں کیا ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیے، مذاکراتی کمیٹی بنائی گئی ہے عمر ایوب کی سربراہی میں، اور ان میں عمر ایوب خان صاحب ہیں، ان کے ہیڈ ہیں، اسد کیسر صاحب ہیں، علی امین صاحب ہیں، اس کے ساتھ سلمان اکرم راجہ ہیں اور حامد رضا صاحب ہیں۔ 5 ممبران کے اوپر یہ کمیٹی بنائی گئی ہے۔ جو آج یہ حکومت کی طرف سے، ذرائع کی طرف سے یہ معاملات چلے ہیں، کوئی ابھی تک مذاکرات کے بارے میں کوئی سیریس پیش رفت نہیں ہے کسی طرف سے بھی۔ اور یہ جو مذاکراتی کمیٹی یہ صرف حکومت سے بات چیت نہیں کرنے کے لیے بنائی گئی، یہ اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں ان سے بھی مذاکرات کریں گی۔ اور پہلے جو یوم شہداء ہے جو کہ نیکسٹ اتوار کو منایا جا رہا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ تمام اپوزیشن پارٹیز کو پشاور میں اس پہ انوائٹ کیا جائے گا، اور وہاں پہ جو ہے ہم مذاکرات کے لیے جو ہے وہ اوبیسلی عمران خان صاحب نے بہت دفعہ کہا ہے کہ ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہم کوئی بندوق کے زور پہ تو بات کریں گے نہیں، ہم تو ذرا مذاکرات، ہمارا تیار تو مذاکرات ہی ہیں۔ تو مذاکرات جو ہیں وہ حکومت چاہے یا اصل حکومت چاہے ان کے ساتھ بھی بات ہو سکتی ہے، اور جو معاملہ جس طرح سے چلایا جاتا ہے تو ہمارا 2 نکاتی ایجنڈا ہے۔ اگر حکومت نے یا کسی اور نے بھی بات کرنی ہے، ظاہر ہے وہ تو پھر کاظمی صاحب اپنا ایجنڈا دیں گے، کوئی نہ کوئی ایجنڈا تو ان کو دینا پڑے گا، ایجنڈے کے بغیر تو بات چیت ہوتی نہیں ہے۔ اس کے لیے منیمم جو ہے وہ کوئی نہ کوئی، اگر کسی کو ہمارے 2 نکاتی ایجنڈے پہ اعتراض ہے تو پھر کاؤنٹر ایجنڈا دیں،
اس کے اوپر بات کیا ہو سکتی ہے. اگر وہ اس کا نکات جو ہیں ان پہ بات ہو سکتی ہے تو ڈیفینیٹلی ویل ڈو دیٹ. اچھا، آج جو اسحاق ڈار صاحب کی جین میریٹ ہیں برٹش ایمبیسڈر، ان سے بھی ملاقات ہوئی. سینٹ میں بھی انہوں نے کہا جی مجھے جو سفیر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہلاکتیں ہوئی ہیں. پھر اس کے بعد ابھی برطانیہ کا فارن آفس کا ایک لیٹر بھی سامنے آیا جس میں وہ تو ٹرانس نیشنل ریپریشن کے بارے میں تھا، لیکن یہ سارا دباؤ جو ہے انٹرنیشنل دباؤ، اسحاق ڈار صاحب کی جو آج تھوڑا سا بیان بھی بدلا ہوا نظر آ رہا تھا کہ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ بھگدڑ سے ہوئی ہیں. وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ گولی چلی ہے لیکن ہوائی فائرنگ ہوئی ہے. تو اگر یہ معاملہ جوڈیشل کمیشن کی طرف آتا ہے تو آپ لوگ اسے تسلیم کر لیں گے؟ ماضی میں جو جوڈیشل کمیشن بنے ہیں ان کا آپ کو حالات پتہ ہی ہیں. نہیں، ہمارا مطالبہ ہے انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن مقرر کیا جائے اور جو سینئر سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان پہ مشتمل بنایا جائے. اور اگر وہ کمیشن تو ہوگا ہی وہ نا جو قابل قبول ہوگا. اگر ریٹائرڈ ججز کے اوپر یا ان کی من پسند مرضی کے افسران کے اوپر ہوگا وہ تو ہم نہیں مانیں گے. ہمارا تو کیونکہ دیکھیں نا جوڈیشری کے اوپر سب کا اعتبار ہوتا ہے. تو ہم وہاں پہ ہم 9 مئی اور 26 نومبر دونوں سانحات کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنے. ہم اپنے ثبوت دیں گے، وہ اپنے ثبوت دیں، پھر جو قصوروار ہیں ان کو سزا ملے. وہ تو اس کا تو مطمع نظر ہی ہے، اس کی تو آبجیکٹ ہی یہ ہے. ابھی تک فیصل بھائی یہ جو قصوروار کے معاملے میں اس میں تو آپ کو ایف آئی آر، عمران خان نے تو بڑا واضح طور پہ کہا کہ محسن نقوی اور شہباز شریف پہ ایف آئی آر کروا دیں. تحریک انصاف کی طرف سے بیرسٹر صاحب کل بھی کہہ رہے تھے کہ جن کے بچے ہیں وہ خود کروائیں، جا کے الواحقین کروائیں. ایک پارٹی کی طرف سے عوامی تحریک ہم نے دیکھا انہوں نے کروائی تھی اس طرح کی ایف آئی آر ماڈل ٹاؤن پہ. تو یہاں پہ تحریک انصاف ایف آئی آر کروانے میں ابھی تک کیوں کامیاب نہیں ہو سکی؟ نہیں، ایک تو بات یہ ہے کہ گور نے یہ نہیں کہا، ان کی تردید آئی ہے، وہ غلط ٹویٹ کی تھی، انہوں نے گفتگو ایسے نہیں کی. اور انہوں نے آج اس کی باقاعدہ کلیریفیکیشن دی ہے کہ ہم نے دیکھیے جب لواحقین بات کرتے ہیں نا جی تو وہ ایف آئی آر ہوتی ہے. ہم کرمنل کمپلینٹ کی طرف جا رہے ہیں، ہم وہ طریقہ اڈاپٹ کر رہے ہیں جو پیچھے پیپلز پارٹی نے بھی اڈاپٹ کیا تھا اور پاکستان عوامی تحریک نے بھی کیا تھا. دیکھیں ان میں کچھ ٹیکنیکل معاملات بھی ہیں، ان میں ظاہر ہے کافی سارے لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے، ان کے میڈیکل لیگل یہاں پہ جو حالات ہیں وہ اتنا نارمل تو نہیں ہے. دیکھیں نا جو متی اللہ جان کے اوپر ثاقب بشیر کو اٹھایا گیا، پھر متی اللہ جان کے اوپر جو پرچہ دیا گیا وہ تو اس لیے دیا گیا نا وہ ڈیڈ باڈیز پہ اوپر کام کر رہے تھے. پھر ریکارڈ ٹیمپر ہوا ہے، لوگوں کو وہاں پہ جانے نہیں دیا گیا ہے، باڈیاں غائب ہوئی ہیں. 200 بندے کے جو ہمارے مسنگ ہیں، شبلی فراز صاحب نے یہ سینٹ میں بھی کہا ہے. تو 200 بندے جو ہیں ہمارے مسنگ ہیں، دے آر پرزیوم ٹو بی ڈیڈ، یعنی ان کا ہمیں ایسا پتہ نہیں ہے. تو اب وہ جو بالکل انٹرنیشنل پریشر ہے، انہوں نے پہلے اسحاق ڈار صاحب نے سفیروں کو بلا کے ایک بریفنگ دی تھی اور وہ بھی ٹوٹلی ریجیکٹ ہوئی تھی. نصرت جاوید صاحب کی خبر ہے، انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ 3 جو سفیر ہیں میری اطلاع تو خیر زیادہ کی ہے کہ انہوں نے تو کہا کہ ہم نے خود شارٹس، ایریل شارٹس جو آپ کی بلٹ شارٹس آوازیں آئی ہیں ان کو ہم نے سنا ہے، ہم نے دیکھا ہے. اور یہ آپ اس پہ جو صفائی دے رہے ہیں وہ ناقابل قبول ہے. اور اس طرح سے آج جین میریٹ کا بھی آپ یہ حوالہ دے رہے ہیں تو انٹرنیشنل پریشر ہے. جس طرح دیکھیں نا بی بی سی کی رپورٹ ہے، گارڈین کی رپورٹ ہے، نیو یارک ٹائم کی رپورٹ ہے، انڈیپینڈنٹ صحافی جیسے زاہد گشکوری ہیں، احمد میر ہیں، متی اللہ جان ہیں، وہاں پہ بے شمار ہمارے جو لوکل جرنلسٹ ہیں. ہم خود اسلام آباد میں رہتے ہیں، ہم نے خود گن فائرس کی شاٹ سنی ہے، دیکھی ہے. ایریل فائرنگ سے بھگدڑ سے لوگوں کے کو گولی تو نہیں لگتی نا سر، نہ وہ زخمی ہوتے ہیں. تو ڈائریکٹ فائر تو مارے گئے ہیں. اور اس پہ جو رسپانسبل ہیں، فار ایگزامپل جو کنٹینر سے دھکا دیا گیا اس سپاہی کا کیا علاج کیا گیا. مطلب یہ ہم شور اگر کوئی ادارے کی پالیسی نہیں ہوگی، لیکن ایک جو جرم ہوا ہے اس پہ کیا وہ بندہ سسپینڈ ہوا ہے، اس کے اوپر ایف آئی آر، ایک بندے کو اوپر سے دھکا دے قتل کی نیت سے آپ نے نیچے پھینک دیا ہے. تو یہ کوئی طریقہ کار تو نہیں ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے بندے کو آپ وہ کنٹینر سے پھینک دیں اور اس کے بعد آپ کو کوئی پوچھے بھی نہ. بالکل. لیکن اس میں فیصل بھائی آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف نے یہ کیس بلا شبہ اس طرح پریزنٹ نہیں کیا؟ ایک انٹرنیشنل انگلش میں اگر پریس کانفرنس کرتے، اسی سارے میڈیا کا پریفرنس دے رہے ہیں، وہ بار بار پوچھتے ہیں ان سے، وہاں سے ابھی تک کوئی پریس کانفرنس کیوں نہیں آ رہی؟ آپ کے بڑے قابل لوگ ہیں، آپ خود ہیں، سلمان اکرم راجہ ہیں، شندانہ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو انٹرنیشنل میڈیا کو انگیج کر کے پروجیکٹر بھی ساری معلومات دے سکتے ہیں. 14 شاطیں تو کنفرم، پہلے 12 تھی، آج شبلی صاحب نے 14 کی ہیں. تو یہ تو آپ کم از کم کنفرم بتا سکتے ہیں. وہ اسحاق ڈار پوچھ رہے ہیں ان کے آئی ڈی کارڈز بتائیں، ہمارے پاس آئی ڈی کارڈز نہیں ہیں، تو آپ وہ دکھا دیں سب.
ہاں، یہاں پہ تو آئی کین ایگری ود یو، اور خان صاحب نے تو اسپیسیفکلی کہا تھا گور صاحب کو بھی کہ انٹرنیشنل میڈیا کو انگیج کریں، اور انٹرنیشنل میڈیا انگیج ہونا بھی چاہتا ہے۔ تو جی، دیکھیے یہ تو اب جو سیاسی سائڈ دیکھتے ہیں پارٹی کی، گور ہیں، سلمان ہیں، انفارمیشن سیکرٹری جو ہے وقاص صاحب ہیں، یا دوسرے شبلی صاحب ہیں، عمر ایوب خان صاحب بھی ڈیفینیٹلی وہ اس میں دیکھتے ہیں۔ یہ چیزیں تو ان کے کرنے والی ہیں، پولیٹیکل کمیٹی ہے ایک ان کی، ان میں سے کتنے بندے جو ہیں، اگر جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ ساری چیزیں لے کے وہاں پہ کر سکتے ہیں۔ اگر یہاں پہ تو پرابلمز ہوتی ہیں لوگوں کو، لیکن انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ انگیجمنٹ یا انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ انگیجمنٹ، وہ تو پارٹی کو ہی کرنی پڑے گی آخر۔ سوری میں یہاں پہ کافی لیٹ ہے، اپنا شہادتیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں، ہمارے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، تو اس کو جو ہے اس کے جسے ہم پنجابی میں اپنا ہم کہتے ہیں کہ کسی نے سرخیل تو بننا ہے، آگے جانا چاہیے۔ اور یہ باتیں جو ہیں یہ خان صاحب نے کافی ان کو پچھلی دفعہ بھی جب جیل میں ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے کافی زیادہ اس کے اوپر یہ ذرا خفگی کا بھی اظہار کیا تھا کہ آپ، اتنا بڑا ظلم ہوا ہے، اتنا بڑا ٹپیکل ہوا ہے، میسکر ہوا ہے، تو اس کو جس طرح سے اٹھانا چاہیے تھا، آپ آواز کیوں نہیں اٹھا رہی؟ اور پارٹی کا جو ریئیکشن ہے وہ فوری اور شدید ہونا چاہیے تھا۔ بالکل۔ اچھا، اس میں فیصل بھائی آپ تو ملتے ہیں عمران خان سے، علیمہ خان بھی ملتی ہیں، بشرا بی بھی ملتی ہیں، پارٹی کے جو آپ کے رہنما ہیں وہ بھی ملتے ہیں، لیکن ان کی طرف سے باہر جو آ کے موقف ابھی بیرسٹر صاحب نے بھی دیا تھا، گور صاحب نے بھی، وہ بڑا ایک سافٹ سا موقف تھا کہ خان صاحب نے مذمت کی، وہ آپ نے سنا ہوگا سارا۔ ابھی بھی دیکھیں کال جو تھی وہ بھی علیمہ خان کے ذریعے دی گئی، لیڈ جو تھا وہ بھی بشرا بی بی کو کیا گیا۔ بلا شبہ یہ پولیٹیکل کوسچن، لیکن آپ پارٹی کا حصہ بھی ہیں، اور اس میں آپ کی کافی انپٹ ہے، خان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو خان صاحب کے کیا یہ پیغامات بالکل اس طرح آتے ہیں جس طرح عمران خان کہتے ہیں، یا یہ بیچ میں فلٹر ہوتے ہیں؟ نہیں، لیما میں بھی تو شاید فلٹر نہیں کرتی، وہ تو ایز اٹ از ہی تقریباً گفتگو ہوتی ہے، وہ تو اس کا وہ اسی طرح ہی ہوتی ہے اور وہ پیغام دیتی ہیں۔ بالکل۔ باقی غور صاحب کا کہ ڈومینر ہوتا ہے نا ہر بندے کا، جی، غور اگریسو آدمی نہیں ہے، غور تو سخت بات بھی بڑے پیار سے کر لیتے ہیں، تو وہ ان میں وہ اگریشن نہیں ہے، اور ان کی طبیعت، ہمارے تو پرانے دوست ہیں، ہم وکالت بھی بڑے عرصے سے اکٹھے کر رہے ہیں، ہم دیکھتے رہتے ہیں، وہ گوہر صاحب میں وہ اگریشن کا یا جو نارملی پی ٹی آئی کے لوگوں میں ہوتا ہے وہ نہیں ہے، وہ سافٹ اسپوکن ہیں، وہ کافی برداشت کر لیتے ہیں۔ باقی جو وہاں پہ مشکلات لوگ سمجھتے ہیں، کچھ لوگ دلیر ہوتے ہیں، وہ فیس کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ انتظار پنجوتا کے ساتھ جو ہوا ہے وہ بھی ہوں، ایک فیکٹر ہے۔ دیکھیں نا، فیکٹرز ادھر پاکستان میں جو لوگ فیس کر رہے ہیں وہ مشکل ہے۔ حالات اور ہیں، مشکل ہیں، خاص کر پنجاب اور اسلام آباد یا سندھ میں یا بلوچستان میں، سوائے کے پی کے باقی جگہ پہ تو بہت ہی دگرگوں صورتحال ہے۔ پنجاب میں تو خاص کر مریم نواز شریف کی جو حکومت ہے وہ جی، تو، انہوں نے تو ایسے ماشاء اللہ دور میں بھی نہیں ہوا جس طرح سے وہ کر رہے ہیں، لوگوں کے بالکل۔ گھروں میں گھس گئے، لوگوں کو بچے اٹھا کے لوگوں کے گھر توڑ دیے گئے، ان کی توہین کی گئی، ہر طرح کے جعلی مقدمے آئے روز بنائے رہتے ہیں، اور وہاں پہ تو ایک جو ریاستی جبر ہے یا ایک اسٹیٹ لیول ہی نہیں۔ آپریشن، وہ تو وہ تو اس کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں رکھی گئی۔ وہ تو پاکستان کو تو افریقن ملک بنا دیا گیا ہے، عدالتیں نہیں ہیں، انصاف نہیں ملتا، عدالتوں کو بھی زیر کر لیا گیا۔ سپریم کورٹ میں آپ دیکھ لیں جو حالات 26 ترمیم کے بعد کیے گئے، تو یہ سارے مشکلات تو ادھر ہیں نا جی۔ بالکل ہیں، بالکل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا، لیکن ابھی آج بیرسٹر صاحب کی ایک ویڈیو سامنے آئی، فیصل واڈا سے گلے ملتے ہوئے، مسکراتے ہوئے، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں میرا بڑا شریف بھائی ہے، وہ بڑا انڈرمائن کر رہا تھا، نگران چیئرمین ہے پی ٹی آئی، آپ کو پتا ہے دنیا کی 6-7ویں لارجسٹ پارٹی ہے۔ پھر فیصل واڈا کے بھی سٹیٹمنٹس دیکھیں، وہ بشرا بی بی کی طلاق کے بارے میں کہ عمران خان نے جان بچانی ہے تو طلاق دیں، شہداء پہ مذاق اڑانا اپنی جگہ، بلا شبہ آپ سب لوگوں کے تعلقات ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملتے بھی ہیں، لیکن یہ پبلک فورم پہ اس طرح کی میٹنگ سے آپ کو پتا ہے عوام میں ایک تاثر جو جاتا ہے، جیسچر ہے، پولیٹیکل ہے ہی سارا جیسچر، تو آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک پولیٹیکل آپ رہنما بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، خان سے بھی ملتے ہیں، آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ ملاقاتیں؟ اور اگر عمران خان کو پتہ چلے تو وہ ان کا کیا ریئیکشن ہوگا آپ کے خیال میں؟ خان تو مائنڈ کریں گے۔ اچھا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات، کیوں خان کو جب پتہ چلے گا کہ اس طرح کی ملاقات ہوئی، اور خاص طور پہ وہ بشرا بی بی کے حوالے سے جو فیصل واڈا کی گفتگو اور لینگویج ہے، بشرا بی بی سے نہیں پتہ نہیں مسئلہ میں کیا ہے؟ سمجھتا ہوں کہ اگر بشرا بی بی تک بات آ گئی تو پھر صلح کر لو جا کے، مطلب اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ جی طلاق، اور یہ اپروچ ہے کہ خواتین خانگی معاملات کے اوپر، میں نہیں سمجھتا فیصل واڈا صاحب کو یہ گفتگو کرنی چاہیے۔
अब आई डोंट नो क्या उनका पीछे, आई हैव नो आइडिया। मैं नहीं समझता कि किसी को भी ये हक है कि वो किसी की खानगी ज़िंदगी के ऊपर बात करे। मैं तो इस पे शदीद मोतरज़ होता हूँ। ये काबिल एतराज़ बात है और ये काबिल मज़म्मत बात है। बिल्कुल सही बात। अच्छा, बड़ा अहम मामला अब जो जनरल फैज़ साहब का शुरू हुआ है मिलिट्री ट्रायल, ये लिंक जोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये भी खान साहब का मिलिट्री ट्रायल पे, हालाँकि उसपे ब्रिटिश जो फ़ॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने तो कह दिया था कि हमें हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि ऐसा कोई मिलिट्री ट्रायल ज़ेर गौर नहीं है। फिर मियां गुल हसन साहब की अदालत में भी ये बात हुई। वफाकी हुकूमत ने कहा जी ऐसा कोई ज़ेर गौर नहीं है मामला। लेकिन अब जिस तरह ये मामलात लेके जा रहे हैं और जनरल फैज़ के हवाले से ख़ास तौर पे चार्जशीट सामने आई कि उनके ताल्लुकात हैं जंग की, अखबार में आपने पढ़ा होगा आज, अंसार अब्बासी साहब ने, जो सिर्फ़ पाकिस्तान में छपा है, मज़े की बात लंदन में नहीं छपा। उन्होंने कहा जी कि खान के जी बड़े ताल्लुकात थे। और आज भी वो ख्वाजा आसिफ साहब ने पूरी एक स्टेटमेंट जारी कर दी। तो आपको लगता है ये दबाव बढ़ाने की कोशिश है या ये इसमें जेन्युइनली मिलिट्री ट्रायल की तरफ जाना चाह रहे हैं? मेरे ख़्याल में खान साहब को अल-कादर में सज़ा देना चाहते हैं, जो कि जल्दी ही दे भी देंगे। और मिलिट्री ट्रायल में ये तो शायद इसलिए जाना मुश्किल होगा कि इनके पास कोई एविडेंस नहीं है। जो अभी तक चालान भी नहीं मुरतब हो सके, जो 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 इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है, उसको हम चालान कहते हैं अपनी जी, वकालताना ज़ुबान में, वो भी नहीं मुरतब हो सके और उनका जो अभी तक अदालतों के सामने कोई ना और सबूत इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं पेश हुई है, ना प्रोसिक्यूशन हुई है, क्योंकि जब तक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं पैदा की जाती पेश अदालत में, तो अदालत कॉग्निजेंस लेती है, तो फिर ट्रायल स्टार्ट होता है। तो इस वक़्त जो ये हुकूमत या रोज़ झूठ बोलते रहते हैं कि जी वो अदालतों का मामला है, अदालतों का मामला नहीं है। सारे केस पुलिस की मुद्दइयत में हुए हैं, सारे झूठे केस हैं और इसलिए लेकिन कोई एविडेंस है नहीं। तो मिलिट्री कोर्ट में तो वैसे भी सिविलियंस का जो ट्रायल है ना, उसके बहुत आफ्टरमैथ्स हैं। एक तो वो आसान नहीं होता और मिलिट्री के जो लॉज़ हैं, वो रिटायर्ड फ़ौजियों के ऊपर भी लिमिटेड तरीके से अप्लाई होते हैं। अगर कोई सियासत में उनका हिस्सा लेने पे पाबंदी है, तो वो तो जनरल फैज़ पे पाबंदी है। इमरान खान या मेरे पे या आपके ऊपर या किसी और शहरी के ऊपर तो जो सिविलियन है, उसके जी, ऊपर कैसी पाबंदी तो नहीं लगाई जा सकती ना कि आप उसमें बाकी 9 मई जो है वो तो पॉलिटिसाइज़्ड इवेंट है। उसमें तो जो बंदे पीटीआई को छोड़ दिए गए, उनमें से निकाल दिए हैं। जो पीटीआई के साथ सिम्पैथाइज़र थे, उनको अभी भी रखा हुआ है। एक-एक बंदे के ऊपर 30-30 40-40 केस हैं हाँ और जी, ना डेढ़-डेढ़ साल से उन्होंने ये शाह महमूद साहब को, यास्मीन राशिद को, जहाज़ चौधरी को, महमूद रशीद, उमर सरफराज सिमा और बेशुमार हमारे कारकुनान हैं। ये जो लड़कियाँ हैं, ये भी इतना आई हैं। खदीजा को सेम गाड़ी में दिलीप अब्बास और खदीजा थी और दिलीप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनको छोड़ दिया। हाँ खदीजा जी। को 8 महीने का जो है। नहीं, लेकिन ये तो फैज़ साहब का, अगर फैसल भाई, ये फैज़ साहब का 1952 एक्ट, जो आर्मी एक्ट लगा के कि इन्होंने सियासी मुदाखलत की और हुकूमतें, हालाँकि हुकूमत तो खान की डिसमेंटल हुई, नवाज़ शरीफ साहब को फ़ायदा हुआ, मरियम नवाज़ साहिबा की रिहाई हुई, ट्विटर पे उनको माफ़ी मिली, वो सारे मामलात हैं। लेकिन ये कह रहे हैं जी 2018 के इलेक्शन में इन्होंने, फैज़ साहब ने जो है वो किया था, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, तो वो अगर जोड़ते हैं नेक्सस बना के, तो इस तरह की कोई कानूनी बन सकती है वारदात? वो तो उसमें पर जनरल बाजवा भी होंगे ना, क्योंकि जनरल बाजवा ने तो पब्लिकली कहा हुआ है कि आसिफ को जो है इलेक्शन उन्होंने जिताया था। तो फिर ये मौलाना फजल रहमान साहब भी ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा कि पीडीएम की सारी जमातें जो हैं, वो जनरल बाजवा के कहने के ऊपर जो है सारा नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ है। तो इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश करना भी तो गद्दारी के ज़ुमरे में आता है, तो फिर ये को अक्यूज़ होंगे सारे उसमें। तो ये सिलेक्टिव एहतसाब तो ना हो। और जनरल फैज़ अगर 2018 में कर रहे थे, तो आर्मी चीफ कौन थे? और आर्मी चीफ बिल्कुल, जो है उनकी उनकी मर्ज़ी के बगैर तो नहीं होता। इदारे में जो हमारी आर्मी इज़ ऑल अबाउट आर्मी चीफ। अगर वो किसी आर्मी चीफ की ग्रिप इतनी लूज़ नहीं होती। हमारा सिस्टम इस तरह से है कि आप ये कहें कि ये हर कोई अपनी मर्ज़ी। और जनरल फैज़ तो जब 9 मई हुआ तो वैसे भी रिटायर थे। रिटायर्ड फ़ौजियों के तो इधर हाज़िर सर्विस फ़ौजियों की ट्रांसफ़र हो, तो आगे से ये सामान लेने अगले जगह से बंदे आते हैं, बिल्कुल। तो इधर रिटायर को कौन पूछता? सही बात है। और इसके अलावा मुशर्रफ साहब को सज़ा बल्कि पेशावर हाई कोर्ट ने फांसी की दी थी और कुछ भी नहीं हुआ उसके बाद, बिल्कुल स्पेशल कोर्ट ने फांसी की सज़ा दी थी और उनकी एब्सेंस में दी थी। एब्सेंस में और दी थी। अभी अल-कादिर पे खान साहब को क्या सज़ा दे सकते हैं? अल-कादिर ट्रस्ट का मामला जो है उसपे क्या हो सकता है? थोड़ा-सा उसकी अगर बता दें। बात कर रहे थे खान साहब और हम वो तो मैक्सिमम डोज़ देना चाहते हैं, उम्र कैद की सज़ा होती है। लेकिन वो सस्पेंड हो जाएगी क्योंकि उसमें अभी जो प्रोसिक्यूशन का एविडेंस है, उसमें एक तो कुछ भी नहीं है। एक जो है वो रत्ती भर भी बेनिफिट जो है वो उन्होंने नहीं साबित कर सके।
75 سوالوں کے جواب تو دیے ہیں خان صاحب نے تفصیل سے سارے. وہ معاملہ قانونی اعتبار سے تو کیس ان کا اسٹرانگ ہے. کابینہ میں بھی انہوں نے وہ سارے جو وعدہ معاف گواہ تھے, جو پرویز خٹک تھے, زبیدہ جلال تھی, وہ بھی پیچھے ہٹ گئے تھے آخری ٹائم پہ. اس میں وہ بھی نہیں آئے, ملک ریاض صاحب بھی. تو یہ آپ کا خیال ہے قانونی کیس ہے یا قانون کی بنیاد پہ ہوگا؟ یہ بات بھی صحیح ہے. ایسے کیس ہے سیاسی بنیادوں پہ سزا دے دینی ہے. فیصلہ لکھا ہوگا وہ پڑھ دے گا جج. وہ تو جج بڑے انڈر پریشر ہیں, وہ تو ویزیبلی نظر آتے ہیں. بلکہ میں بالکل تو صحیح, کبھی کوئی سنتا ہوں کہ فیصلہ سنانے سے تک زندہ بھی رہیں گے کہ نہیں, جتنا بالکل. پریشر میں کام کرتے ہیں. مجھے وہ اعتزاز احسن صاحب کی بات یاد آ جاتی ہے کہ آئین کا, میں نے پوچھا, کہتے ہیں آئین اور قانون کی بات نہ کیا کریں تو موجود ہی نہیں ہے, آپ خام خواہ آئین اور قانون پہ لگے رہتے ہیں. بات بالکل درست کی آپ نے. خان کی جو رہائی ہے, یہ پریشر ڈیولپ جو ہو رہا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ 15 دسمبر تک کوئی ایسا پاسبلٹی ہے کہ اگر سول نافرمانی کی مہم کامیاب ہوتی ہے, فورن ریمیٹنسز جو ہیں وہ پاکستانی اگر 10% بھی روک لیتے ہیں تو وہ 8-9 ارب ڈالر بن جاتے ہیں. یہ کوئی کام کرے گا کوئی اس طرح کا؟ خیبر پختونخوا اگر رزسٹ کرتا ہے, نہیں دیتا, سول نافرمانی پوری طرح کامیاب ہو جاتی ہے, آپ کو لگتا ہے اس کا وہ پریشر ٹیکٹکس ہوں گے یا ڈونلڈ ٹرمپ کا معاملہ؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ انٹرنیشنل پریشر تو بنتا ہے, اور فائنینشیل اگر انسٹیبلٹی ہے پاکستان میں بہت زیادہ, پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے علاوہ اکنامک انسٹیبلٹی بہت ہے, سیکیورٹی انسٹیبلٹی بہت ہے. تو یہ معاملات جو ہیں یہ سارے دیکھنے پڑیں گے, اور یہ معاملات جس طرح سے ہوں گے اب دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ڈیولپ ہوتے ہیں. تو ان کا پریشر تو بنتا ہے. 15 دسمبر تک تو مشکل ہی ہے, لیکن یہ ہے کہ آگے دیکھتے ہیں پھر اس کو کیسے ڈیولپ ہوتا ہے. اور کوئی نہ کوئی تو سی بی ایم حکومت کو بھی تو قدم پیچھے تو جانا پڑے گا. اصل حکومت کو بھی بات تو کرنی پڑے گی. بات تو پاکستان کے لیے ہے نا. عمران خان نے اپنی ذات کے لیے تو نہ کبھی کی ہے نہ کرنی ہے انہوں نے. بالکل صحیح. آخری سوال سر یہ ہے, تو فواد چودھری صاحب نے کیا, آپ کے بھائی بھی ہیں, لیکن انہوں نے کہا قومی حکومت میں خان صاحب شامل ہو سکتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی, کبھی قومی حکومت کے بارے میں کوئی اشارہ دیا ہو, کس طرح کی بات کہ وہ قومی حکومت اگر بنائے تو؟ پتہ نہیں قومی فواد صاحب سوچتے رہتے ہیں, کوئی آئیڈیاز لگاتے رہتے ہیں. تو ابھی میری تفصیلی بات نہیں ہوئی, میں نے ان سے پوچھا بھی ہے کیونکہ بہت زیادہ ٹائم اڈیالے میں ہو جاتا ہے تو ملاقات نہیں ہو سکی اس طرح سے. تو سرسری بات ہے, میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ ہے کہ نمک کا آئیڈیا سوچ رہے تھی, بیکاز اس کی کانسٹیٹیوشنل بیکنگ نہیں ہے. آپ قومی حکومت جو ہے بڑے عرصے سے خواب ہے اسٹیبلشمنٹ کا. میرا نہیں خیال خان صاحب اس پہ ایگری کریں گے. خان صاحب نے تو اسٹریٹ فارورڈ جو 2-3 ان کے مطالبے ہیں اس میں مینڈیٹ کی واپسی اور ان کی ریلیز اور صاف شفاف الیکشن اور ہمارے جو اسیران ہیں جو قیدی ہیں ان کی رہائی, تو خان صاحب کے ذہن میں تو یہی ایجنڈا ہے. وہ حکومت میں تو کبھی بھی وہ کین بھی نہیں ہے, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جو 2 بڑی غلطیاں ہیں ان کی حکومت کی, ایک تو باجوے کو ایکسٹینشن دینا جنرل باجوے کو, دوسرا اکثریت نہ ہونے کے بعد تھن اکثریت والی حکومت لینا. تو میرا نہیں خیال وہ اس قسم کے ایڈونچرز میں پڑیں گے. ہاں اگر حکومت ان کو ریلیز کرے یا ان کو سیاست میں حصہ لینے دے تو پھر ایک علیحدہ بات ہے, لیکن وہ حکومت افورڈ نہیں کر سکتی, کیونکہ عمران خان صاحب جب باہر نکلے 2 ہفتے میں یہ سسٹم ریپ اپ ہو جائے گا, 3 ہفتے میں ریپ اپ ہو جائے گا. بالکل یہی سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے, لیکن لگتا یہی ہے سر کہ 20 جنوری سے پہلے یہ زور لگائیں گے اور اس کے بعد پھر حالات شاید ان کے اختیار میں نہ رہیں. فیصل بھائی آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, اور صبح آپ کی پیشی بھی ہے, صبح آپ نے اٹھنا بھی ہوتا ہے, میں زیادہ وقت نہیں تھا. بہت بہت شکریہ آپ کا سر. تھینک یو تھینک سو یو مچ. سر. تھینک تھینک یو سر. اللہ حافظ.